قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکرم صاحب کو کہ وہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائے اور زور نعروں سے استقبال کیجیے. نعرے مسجد کے انتظامیہ کا حضرت قبلہ علامہ صاحب کا اور دیگر جو یہاں رفقاء ہیں جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس اجتماع کے انعقاد میں حصہ لیا، تعاون کیا کہ آپ نے مجھے کچھ کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا اور بالعموم آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ رات کی اس طرح نشیم کے وقت نکال کر تشریف فرما ہے. مختصر سا بیان ہوگا لیکن کوشش یہی کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ ہو اور ہم یہاں سے اچھی سوچ اور فکر لے کر جائیں. اور آپ سے سب سے بڑا گزارش کروں گا کہ اگر موبائل فون ہے تو بند کر لیں، دنیا سے وقتی طور پہ اپنا رابطہ بالکل منقطع کر لیجیے. آپس میں گفتگو کرنا، باتیں کرنا، اٹھ کر جانا، آگے آنا، ان چیزوں سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور شیطان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام فرماتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان بہت ہی غور سے اس کو سنتے تھے اور اتنے ساکت ہو کر بیٹھتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سر پہ کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جائے تو وہ اڑے نہیں. اتنے ہم خاموش اور ساکت ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا کرتے تھے. اور صحیح بات ہے کہ مجھے بیان
ایسا کرنا نہیں آتا جیسے ہماری عوامی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جوشی کا بیان ہو ہمارے لگے اور ایسا لگے کہ مقرر ابھی گرنے والا ہے اسٹیج سے نیچے اور مائک دائیں میں ہو جائے اور بڑا جوش، بلڈ سرکولیشن تیز ہو جائے۔ میں تو پولائٹلی بیان کروں گا، دھیما دھیما بیان ہوگا۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور اپنی سوچ اور فکر، طبیعت اور کیفیت میں تبدیلی پیدا کریں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کے دو ادوار ہوتے ہیں، ایک لاشعوری کا دور ہوتا ہے اور ایک شعور والا دور ہوتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا، اسلام کے بارے میں بھی نہیں پتا، اپنے بارے میں نہیں پتا، دنیا کے بارے میں نہیں پتا، ایک بے شعوری کیفیت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بہت سی چیزوں کے بارے میں شعور حاصل ہوتا جاتا ہے، پہلے ماں باپ کے بارے میں، پھر بھائی بہنوں کے بارے میں، رشتے داروں کے بارے میں، رشتے سمجھ میں آنے لگتے ہیں، پھر تعلیم وغیرہ حاصل کرتے ہیں تو علوم کے اعتبار سے اس کی شناسائی ہوتی ہے، پھر جتنی زندگی میں معلومات ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ہم بہت سی چیزوں سے بالکل لاعلم رہتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں بالکل شعور حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بہت اہم ہوتی ہے، جیسے کہ میں عرض کروں۔ اور دوسرا ہمارا دور ہوتا ہے شعور والا دور، جس میں ہم ضروری جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو جاننے کے بعد ان چیزوں کو بھی جان لیتے ہیں جن کے جاننے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ ان دونوں مسلمانوں میں فرق ہے۔ ایک مسلمان ان ضروری چیزوں سے بھی ناآشنا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دی تھی، حتیٰ کہ اس کو موقع جاتی ہے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں پا سکتا جو ایک مومن کامل کو حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس باشعور مسلمان شعور حاصل کرنے کے بعد اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے بعد جب انتقال کرتا ہے تو اس کی شان پیدا ہوتی ہے اور اس کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی حالات کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کامل کی روح نکالی جاتی ہے تو زمین سے آسمان تک لاتعداد فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ روح عرش الہی کے پاس جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ تو شعور کی بیداری بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ہمارے ہاں اس کا بڑا فقدان ہے اور اس کی بڑی وجوہات، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم ایک ایسے گھرانے میں آپ کھولتے ہیں کہ جہاں جن چیزوں کے بارے میں شعور دیا جانا چاہیے تھا اس کے بارے میں غفلت ہوتی ہے اور جن کے بارے میں اتنی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک ایک کوشش سکھائی جاتی ہے۔ دنیا کی تعلیم ہے، کاروبار ہے، رشتے داریاں ہیں، کس سے طلاق ہونا ہے، کس سے ملنا ہے، کس کی شادی میں جانا ہے، کس کا شادی کا بیک آؤٹ کرنا ہے، محلے میں کس سے رابطہ رکھنا ہے، کس سے نہیں رکھنا ہے، ایک ایک چیز دنیا کی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، اس کا شعور فراہم کرتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں، عمل کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے بارے میں ہم بالکل شعور بیدار نہیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنا مقبول ہو گیا، حدیث تو شاعری میں پڑھتا ہوگا، حدیثی تو کتابوں کے نام بچوں کو نہیں معلوم ہو گئے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں بچے کے بہت سے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، اور پھر گناہوں کا شعور کہ یہ گناہ ہے، اس سے مجھے بچنا چاہیے، عبادات اختیار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل شعور حاصل نہیں ہے۔ مسجد میں گئے، ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ یوں کر کے تکبیر لگا رہے تھے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہوگا، ایک پاؤں کو دیکھ کے لگا رہے تھے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہوگا، ایک نے ہاتھ یوں کر کے لگا رہے تھے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہوگا، اور ایک یوں کر کے لگا رہے تھے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہوگا۔ اب کچھ شعور نہیں ہے، کچھ صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے شعوری بہت زیادہ عام نظر آتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ شعور حاصل کریں، کچھ سوچ میں تبدیلی پیدا کریں، کچھ فکر میں تبدیلی پیدا کریں۔
رمضان کی آمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنانے کے بعد اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے علوم کی تعلیم کی دولت عطا فرمانے کے بعد ایسے مواقع بھی عطا فرمائے ہیں کہ اگر انسان خطائیں غلطیاں کر لے، نادانی میں مبتلا ہو جائے، تو ان لمحات کو، ان قیمتی اوقات کو حاصل کرنے کے بعد اور ان کی صحیح قدر کرنے کے بعد وہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے جیسے آج بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہ کو بخشوا سکتا ہے، لیکن کون؟ جس کو شعور حاصل ہو۔ تو اگر ایک بے شعور پہلے ہم معاشرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کی بیداری کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مختلف اوقات میں بھیجا، لوگوں کو جنائیں، جہالت کا خاتمہ کریں، ان کو علم سکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان کو بتائیں، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں، طریقہ سکھائیں، کیا سوچنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا بولنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا چیزیں چھوڑنی ہے، سب بتاؤ، ان کو شعور فراہم کرو۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اپنا مشن پورا کیا اور قوم میں شعور بیدار کر دیا۔ پھر یہ ذمہ داری آئی صحابہ کرام علیہ الرضوان پر، انہوں نے رات دن محنت کی۔ پھر یہ ذمہ داری بڑی ذمہ داری علماء اور فقہاء پر آئی، لیکن عوام کو یسر نظر انداز نہیں کیا گیا، انہیں بھی مکلف بنایا گیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں حق اور صبر کی نصیحت اور تلقین کرتے رہے۔ یہ تیسری چیز جو ہے وہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کی طرف اشارہ کیا، اور اس سب کے بارے میں ہے کہ جو اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے پھر وہ خسارے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے سامنے برائی کو ہوتے دیکھو، اگر ہاتھ سے بدل سکتے ہو تو ہاتھ سے بدلو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدلو، اور زبان سے بھی نہیں بدل سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہر مسلمان پہ ڈالی کہ خود اپنے اندر بھی شعور بیدار کرے، دوسرے میں بھی شعور کی بیداری کی کوشش کرتا رہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں اس معاشرے میں قرآن ہمارے پاس سب سے کامل ترین نبی ہمیں ملے، حدیثیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ معاشرہ ایک پڑھا لکھا اور ایک تعلیم یافتہ معاشرہ نظر نہیں آتا۔ زمانہ جاہلیت میں چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف دیکھیں کیا تھے، ان کی حرکات، ان کی عادات کیا تھی، قتل و غارت، زنا عام، شراب نوشی، سود کی کثرت، گالی گلوچ، مار پیٹ، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں، لوگوں پہ ظلم و ستم، بیویوں کو ستانا، بچیوں سے نفرت کر کے ان کو زندہ درگور کر دینا، قبر میں دفنا دینا، مال کھا جانا، کم تولنا، اس معاشرے کو اللہ کے نبی نے زمانہ جاہلیت فرمایا، جاہلیت کا زمانہ ہے۔ پھر سرکار نے تاریخ ارشاد فرمائی جاہلیت ختم ہونا شروع۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجیے اس معاشرے میں کیا وہ زمانہ جاہلیت والے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ وہ کرنے والے کافر تھے اور یہ کرنے والے مسلمان ہیں، وہ کرنے والے خدا کے منکر تھے، یہ کرنے والے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور یہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کر یہ سارے کام کر رہا تھا۔
تو ہم اس زمانے جاہلیت کے زمانے سے بھی گئے گزرے زمانے کی تشکیل میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نمبر ایک، ہمارے گھروں کے اندر غفلت۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں اس کو سب سے پہلے قرآن ناظرہ پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد شیخ اللہ سکھا دی، ایمان مفصل ایمان مجمل سکھا دی، زیادہ تھوڑا سا جوش چڑھا دی، حفظ قرآن کروا دیا بچے، اور سمجھتے کہ تھوڑے بہت قاری صاحب کے پاس مسائل سیکھ لیے نماز کے روزے کے، باقی سارے مسائل خود بخود آ جائیں گے۔ بچے گھر سے باہر جائے گا خود سیکھ جائے گا، آسمان سے نازل ہوں گے علوم شاید دل کے اندر، ذہن میں وہ عالم بن جائے گا، سب سیکھ لے گا، باقی کوئی سکھانے کا شعور نہیں چھوڑ۔ تو پہلی غفلت ہمارے گھر کے اندر، بچے نگاہوں کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کچھ نہیں کرے گا، بلکہ گناہوں کے آلات لا کر دیں گے کہ لو بیٹا گناہ کرو، بلکہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرو، بہت معذرت کے ساتھ۔ کوش فلمیں ہیں، گندی چیزیں چل رہی ہیں، ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی، ایک طرف بھائی بیٹھا ہوا، سب دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک بری چیز ہے، اس کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہمارا شعور سو گیا ہے۔ شعور بیدار ہو تو غیرت جوان ہوتی ہے، غیرت جوان ہوتی ہے تو کسی قسم کے مناظر نظر نہیں آنے چاہیے، لیکن ماں باپ اولاد کی صحیح طریقے سے غافل، بلکہ بعض تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو مابقہ اسلام دشمنی پہ اتر ہے۔ اگر بچہ کہتا ہے میں داڑھی رکھوں گا، بولتے خبردار جوانی میں داڑھی کا نام لیا، تمہیں بڈھا ہو گیا، یہ تیری عمر داڑھی رکھنے کی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابا جان کہہ رہا ہے، یہ تیری عمر داڑھی رکھنے کی؟ اب ان سے پوچھے کہ اچھا آپ بتائیں وہ کون سی عمر ہے کیونکہ ابھی تک تو آپ نے بھی داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو اب بتائیں عمر ہے کون سی جس میں داڑھی رکھیں گے؟ آپ نے خود داڑھی رکھی ہوئی، بچوں کو کہہ رہے ہیں تیری عمر نہیں ہے، کوئی کون سی ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں جا کے داڑھی رکھیں گے، وہ بچوں کو روکتے ہیں۔ یہاں تک کیونکہ میرا تو بڑا تجربہ ہے، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن چونکہ اب اس فیلڈ میں ایسے ایسے ماں باپ ملتے ہیں کہ امتحان کے دنوں میں بچوں سے کہتے ہیں نماز چھوڑ دو، جماعت کے دن نہ جاؤ، ٹائم نکلتا ہے ایسا، نماز بعد میں قضا کر کے پڑھ دینا، پہلے اپنے اسٹڈی کرو۔ بچہ ماں باپ کی گالیاں بکے، کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت کمی ہے، خبردار ایسا نہیں کر رہا، بری بات بس۔ اور اگر بچہ کہتے کہ الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ کیا بڑا سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہا ہے، تو بعض گھرانے ایسے ہیں جو اسی پر پریشان ہو کے بچے کے اوپر توجہ شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی تو نہیں بن جائے گا۔ کہ اچھے لوگوں کی صحبت، اگر کوئی گاڑی والے کے ساتھ بیٹھ گیا دیندار، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، مولوی بن جاؤ، کسی کام کے لیے رہو گے۔ جیسے مولوی تو غار میں بیٹھا ہے تصویر لے کر، اور وہ لنگر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی گزرتے ہوئے ڈالتے غار کے اندر کوئی تھیلی ویلی چاول کی، تو چلو کھا کے گزارا کر لیں گے، بعد میں تو کچھ مل ہی نہیں رہا۔ ان کے ساتھ مت بیٹھنا، بیکار ہو جاؤ، باہر ان کے دور رہو گے، کانا مت رہو۔ تو اس طرح بھی بچے کو جب دین کے معاملات سے روکا جائے گا، گناہوں میں تعاون کیا جائے گا، اور جو اصل میں بچے کو سکھانا چاہیے تھا وہ نہیں سکھایا جائے گا، لیکن باشعور فرد کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بھی میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، شاید آپ کے لیے تھوڑا سا باعث حیرت بھی ہوگی۔ شریعت کا یہ مطالبہ نہیں کہ اپنے بچوں کو الف لام الحمد سے لے کر والناس تک ایک دفعہ ناظرہ قرآن پڑھاؤ، کوئی مطالبہ نہیں شریعت۔ آپ نہیں بھی پڑھائے ساری زندگی گنہگار نہیں ہوں، یہ مستحب ہے پڑھنا، اچھی بات ہے، جو قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ حفظ قرآن بھی ایک شہر میں اگر ایک حافظ ہے تو بس کافی ہے، یعنی مطالبہ شریعت پورا ہے۔ اب اس کے بعد مزید اگر حافظ بنیں گے تو یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ گویا کہ اگر حفاظ اور موجود ہیں تو شریعت آپ سے اس چیز کا مطالبہ بھی نہیں کر رہی کہ اپنے بچے کو حافظ بناؤ، تو پھر اس بچے کے لیے قرآن حفظ کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے بس۔ اس کا مطالبہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے کہ ناظرہ پڑھاؤ یا حفظ کرواؤ، مطالبہ اس کا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، یہ سکھانے کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرواؤ۔ لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ سی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد یہاں پہ ہادی ہے، ہدایت دینے والی، اور ہدایت دینے کا مطلب
دکھانا، راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا. اور رہنمائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم کسی سامنے والے کی بات کو سمجھیں گے. میں مثلا کہوں دیکھیں ہم نے آپ کو ہدایت دینے لگا ہوں، اس کو آپ قبول کر لیں گے نا تو آپ نجات پا جائیں گے. آپ نے ایسے نہیں بتائیے، میں کہوں چی چی چون چون، بتائیے ہدایت ملی آپ کو؟ تو اس کا مزاق کر رہے ہیں، چائنیز زبان شروع کر دیا، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا. معلوم یہ ہوا کہ جب لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہدایت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے. اب قرآن عظیم کی جو زبان ہے وہ آپ کی میری مدر لینگویج تو نہیں ہے، ہماری مادری زبان تو نہیں ہے، عربک ہے. ہمیں کیا پتا اس میں کیا لکھا ہوا. بہت معذرت کے ساتھ ہم تو جب امام صاحب عربک میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لگے رہتے ساتھ آمین آمین. جب امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں پتا، آمین آمین. اچھا آمین کا مطلب کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، آمین آمین لگے رہو بابا. بے شعوری کا عالم تو یہ ہے ہمارا، جس کو وہ دعائیں جو بچپن سے لے کے جوانی حد تک بڑھاپے میں وہ دعائیں سنتا رہا اس کا مفہوم نہیں معلوم تو قرآن کا مفہوم کیسے حاصل ہوگا؟ اور جب تک ہم قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اور جب ہدایت حاصل نہیں ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبوں کے اس فرمان کو غور سے سنیں اور فکر کریں کہ آپ نے شاید فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ایک قرآن اور دوسرا میری سنت. سنت سے مراد حدیث، ایک قرآن اور دوسری میری حدیث. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، مقصود الہی کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کہنا چاہتا ہے. اب ہمارے بچے پہلے کی کیا تقریب ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ بسم اللہ کی تقریب، قرآن کا آغاز ہو. اب کیا تقریب ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ بچے نے ناظرہ پڑھ لیا. یہ اب کیا تقریب ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ حفظ شروع کر دیا ہے. اور اب کون سی تقریب ہو رہی ہے کہ حفظ ختم کر لیا ہے. اب اس بچے سے پوچھے کہ اچھا بیٹا آپ نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کر لیا، بتائیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ شاید بچہ کہے گا یہ تو میرے والد صاحب کو بھی نہیں پتا، اس لیے انہوں نے بھی پورے قرآن کو آج تک 6666 آیات کو ترجمے سے پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. بے شعوری کا عالم دیکھیں کہ اللہ کا پیغام اس کے بندے تک پہنچے اور وہ بندہ پیغام سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو اور پھر یہ سوچے کہ میں بس نجات پا جاؤں گا. یہ غلط ہے. یہ بات قرآن صرف چومنے کے لیے نہیں دیا گیا، چہرے پہ ملنے کے لیے نہیں دیا گیا، اونچی جگہ سجا کر رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، بچیوں کے سر پہ رکھ کے انہیں رخصت کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، حفظ کے لیے خالی نہیں دیا گیا، ناظرہ کے لیے نہیں دیا گیا. ہدی للمتقین، اصل میں قرآن ہدایت کے لیے دیا گیا ہے اور ہدایت اسی وقت آئے گی جب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال بیان فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو ایک خط دیا اور اس میں 10 احکام لکھے، 10 حکم کے آرڈرز تھے، اور اس میں لکھا کہ جیسے ہی تمہیں خط ملے فوراً ان 10 پر عمل کرنا، دیر نہ کرنا، تاخیر نہ کرنا ورنہ سزا کے مستحق ہو گئے. اب جب وہ لیٹر اس غلام کے پاس پہنچا تو پہلے تو دیکھ لیا بادشاہ کے لیٹر، سبحان اللہ، لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، سونگا، کیا معطر لیٹر ہے، اندر سے نکالا، کیا پیارا کاغذ ہے، کیا خوبصورت رائٹنگ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پڑھتا نہیں ہے، بس لپیٹ کے رکھ دیا، اس پہ ادھر ادھر چھڑک کے اسے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا. روزانہ اس کو اتارتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے. اندر کے احکام پورے نہیں کرتے. ایک دن بادشاہ نے دربار میں بلا لیا، ہاں بھائی میرے حکم پورے کیے؟ جی وہ تو نہیں کیے، لیکن میں نے آپ کے خط کو روزانہ چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، پیار کیا ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹا ہے، معطر کر کے رکھا ہے. بتائیے بادشاہ انعام دے گا یا سزا؟ زور سے بولے، زور سے بولے، زور سے بولے، سزا. اب ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم عطا فرمایا عمل کرنے کے، پڑھو، احکام سمجھو. ہر آیت اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے ہے. اگر جہنم کے عذاب کی آیت ہے وہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، خبردار گناہوں کا سلسلہ بند کر دو،
ذہن کی انتشار کو ختم کرو، مکمل طور پہ نبی کی طاعت کی طرف مائل ہو جاؤ، ورنہ یہ تیرا انجام ہوگا۔ جنت کی آیات ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے کہ نادان جو دنیا کی چند ٹکوں کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے جنت کے یہ محلات لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو دکھ ہے، محنت کر جنت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہو اور کامیابی حاصل کرتے۔ پچھلی قوموں کے واقعات پر مشتمل آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے ایک ایک گناہ کیا، کسی نے بدفعلی کا کام کیا، کسی نے کم تولا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ان پہ اجتماعی عذاب نازل ہوا، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ کرم نوازی رکھی تمہارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، لیکن اتنا ضرور کنفرم ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ضرور ہوگا۔ تو یہاں نہیں تو آخر میں پھنس جاؤ گے، سوچو غور کرو۔ لیکن اب ان آیات کا ترجمہ پتا ہو، تفسیر پتا ہو تو ہم غور و تفکر کر سکتے ہیں نا، پھر ان سے کم ہم لوگ اثر قبول کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے امیر المومنین ہیں، صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارکہ میں ہیں، جن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین، اتنے سارے رشتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے باوجود ایک دفعہ اونٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے عذاب کی آیت پڑھی، جیسے وہ سنی تو اونٹ سے گر گئے، خوف خدا کے بھائی، اور 2 مہینے تک بستر پر بیمار رہے، 2 مہینے، اتنا خوف کا عالم، اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ ہم اگر کبھی رو رہے ہوتے، تراویح کے اندر بھی دیکھا ہے روتے ہوئے نمازیوں کو بعض اوقات، وہ صرف قاری صاحب کی قرات کے اوپر رو رہے ہوتے، اس میں کوئی درد ہوتا ہے، کچھ ہونا سمجھ کے آ رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا اس مقصد کو فراموش کر کے ہم نے قرآن کو رسم بنا لیا، اور یہ رسم جس نے بنایا وہ تمہارے بڑوں نے بنایا، میں بھی ان میں شامل ہوں، ہمارے گھر والے بھی اس میں شامل ہیں، انہیں بھی شعور حاصل نہیں کیا، ہمیں بھی اس بچپن میں ناظرہ پڑا ختم۔ اب یہ شعور کی بیداری تو بعد میں ہوئی نا، تو علم کی راہ میں آئے، کچھ سمجھا، کچھ سیکھا۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری وہ نوجوان نسل، ہمارے وہ بچے کہ جن کی عمر میں کبھی ہم لوگ بھی تھے اور ہم نے غفلت میں وقت گزار کے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کیا، یہ نسل ضائع نہ کرے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں شعور کی بیداری کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی جو شعور کی عدم بیداری ہے، ہماری غفلت ہے، اس کا بڑا سبب ہمارا گھر ہے، تربیت کا فقدان۔ پھر ہم جاتے ہیں اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں پر بھی ایسے ہی ماحول ہے، آوارہ گردی والا ماحول۔ گھر سے چونکہ ایک منفی سوچ لے کر نکلتے ہیں تو محلے میں دوست بھی ویسے ہی بناتے ہیں جو اپنی مرضی کے موافق، 2 چار چٹپٹی گالی دینے والے، ماں بہن، لڑکیوں کی باتیں کرنے والے، لڑکیوں کا پیچھا کرنے والے، روز ویب سائٹ کا وزٹ کرنے والے، کوئی چرسی ہے، کوئی موالی ہے، کوئی بے نمازی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ سکونی اس وقت بے سکونی میں بدل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انسان جس کے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی صورتیں اس کی نگاہوں کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیے کہ مرتے وقت اگر نیک لوگوں کی تصویر سامنے آئے تو شاید کلمہ یاد آ جائے، کوئی توبہ کا خیال آ جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کوئی جملہ زبان سے نکل جائے، لیکن وہ آوارہ گردوں کے ساتھ رہے گا، مرتے وقت سطح کسی چرسی کی تصویر آ رہے، وہ چرسی، موالی، فلمیں دیکھنے والا، ڈرامے دیکھنے والا، بے نمازی قسم کا، ان کو دیکھ کے غفلت بڑھے گی یا ختم ہوگی؟ اور غفلت بڑھے گی، کلمہ بھول جائے گا، دہشت تاری ہوگی، وحشت تاری ہوگی اور ہلاکت ہو سکتا ہے مقدر بچے۔ تو ہم لوگ باہر نکلتے ہیں ایسی محلے میں دوست، پھر اسکول میں ویسے ہی، کالج میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز میں ویسا کوئی ماحول ہی نہیں۔ اگر دارالعلوم میں کسی کی کوئی خطا پتہ چل جائے، بڑا اخبار میں بڑے بڑے ہیڈنگز، مولوی کا کارنامہ، مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے وہ کر دیا۔ آپ ذرا اسکول کالج یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کتنے فتنے فساد ہیں، ہاسٹل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسے کیوں نہیں میرے ہیڈنگ پہ لے کر آتے؟ ہاسٹل میں یہ ہو گیا، ایک طالب علم نے یہ کر دیا، پروفیسر کا کارنامہ، وہ نہیں کریں گے۔
دین کے دشمن سے. تو پھر اور اس طرح ہمارے اسکول کالج میں کوئی دینی ذہن دینے کی کوشش نہیں کی جاتی. ٹیچرس وقت میں رسم پوری کی ختم، پروفیسر پڑھا کے جا رہے ہیں، لیکچر دے رہا ہے، بچوں میں کوئی شعور بیدار نہیں ہو رہا. میرے دوست تھے پنجاب میں نام لیتا ہوں یونیورسٹی کا، وہ بتا رہے تھے کہ کوئی باہر سے لیکچرر آیا تھا، جیسے گیسٹ ہوتے ہیں، تھوڑا سا انہوں نے کوئی لیکچر دیا، پھر کہا کہ اچھا چلیں آج یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا کیا تصور ہے، بتائیے. تو ہنسی مذاق شروع ہو گیا. ایک نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت موٹا چوڑا مولوی ہے جس کی بڑی سی داڑھی ہے، سب کو ٹوپی پہن کے آسمان سے چھو کر کے دیکھ رہا ہے، اور تو سارے ہنسے پھر سب کے سب معاذ اللہ. اس قسم کے کفریہ جملے جب پروفیسر زبان سے نکلوا رہا ہوگا اور اس قسم کے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے منظر کشی کروا رہا ہوگا تو بچوں کے ایمان تو بیڑا غرق ہو گئے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شعور کیسے بیدار ہو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یہ معاملہ. پھر تیسرا ہے دیندار طبقہ. دیندار طبقہ بھی بے شعوری کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، زیادہ اہم کیا ہے، کم اہم کیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، میں ماشاء اللہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، آپ سب مجھے جانتے ہیں. میں نے الحمدللہ بہت عقائد کے بارے میں بیانات کیے ہیں، میڈیا پر ریکارڈ کرائے ہیں، کتابیں میں لکھتا ہوں. ابھی میرے کورس ہو رہا ہے قائد اسلام کورس میں ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہ تو منفی سوچ آپ کی آئی نہیں سکتی کہ شاید ان چیزوں کو مخالف ہو، لیکن ایک شعور آپ کو بیدار کرنا کہ جو اہم تھی اس کو چھوڑا. غیر اہم چیز اتنی راسخ ہو گئی ہمارے زمانے میں کہ اس کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کے بس بہت آنکھیں بند کر کے کرنا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور بیدار کیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. یہ نہیں فرمایا نہیں جانتے تو قرآن سے پوچھو، نہیں جانتے تو حدیث سے پوچھو، نہیں جانتے تو علماء کی صحبت میں جاؤ، وہ بتائیں گے تم. علماء کو مکلف بنایا کہ جاؤ ان سے سیکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں احکام عطا کرے ان کو لو اور جن سے منع کرے ان سے رک جاؤ. یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے معرفت ہوگی تو پتہ چلے گا سرکار کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے منع کر رہے ہیں، پھر ہم رک بھی سکتے ہیں اور چیزیں اختیار کر سکتے ہیں. یہ آیت میں نے پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حساب و کتاب ہوگا ایک ایک نعمت کے بارے میں. تو اس کا مطلب یہ کہ حساب و کتاب ہوگا کہ نعمت کا غلط استعمال ہوگا تو غریب کو اشارہ دیجیے واضح طور پہ گناہ مت کرنا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا آنکھ کو کیسے استعمال کیا، اگر منفی جواب دیا سزا ملے گی. کان کیسے استعمال ہوا، زبان کیسے استعمال ہوئے، ہاتھ کیسے استعمال ہوئے، سوچ اور فکر اور ذہن کو کس کام میں استعمال کیا، پیر کس کام میں استعمال ہوئے، سب پوچھا جائے گا. تو اصل یہ تھا کہ ہم دیندار طبقہ محنت کر کے اپنے نوجوان نسل کو، اس امت کو علم کے قریب لانا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی مشن ہے، جہالت کا خاتمہ اور علم کو عام کرنا. کیونکہ علم کی تعریف ہی یہ ہے ماں بہل انکشاف. علم ایک ایسا آلہ ہے جس کی برکت سے چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں. علم شعور بیدار کرتا ہے، علم کی سکھاتا ہے. اس میں بھی درس قرآن آ جاتا ہے، درس حدیث آ جاتی ہے، اس میں احکام سیکھنا آ جاتا ہے اور دیگر تعلیمی شعبے ہیں جتنے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اسی طرح گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، یہ ظاہری گناہ کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں، ان کی تعریفیں کیا ہیں، ان کے علامات کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، ان سے کیسے انسان بچ سکتا ہے. توبہ کا علم سیکھنا فرض ہے کہ تاکہ انسان توبہ کرے، اور ہر گناہ کی الگ الگ توبہ کا طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقے سیکھے اور گناہوں کے وبال سے نجات حاصل کرے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیندار طبقہ ان چیزوں کے اندر محنت کرواتا. فرض اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ
اہم ہے، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مستحب، اس کے بعد مباح کا درجہ ہوگا۔ فرض کو ترک کیا گناہ کبیرہ، واجب کو ترک کیا گناہ صغیرہ، سنت موقدہ کو ترک کیا، ایک دو بار چھوڑا برا کیا، عادت بنا لے کے گناہ گار ہو۔ پھر سنت غیر موقدہ، اس کی اتنی کم اہمیت ہے کہ شریعت اس کے ترک کرنے کو ناپسند تو رکھتی ہے لیکن ترک کرنے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور مستحب اس سے بھی کم درجے کا ہے، کرو ثواب ملے گا، نہیں کرو کوئی بات نہیں۔ اب میں شعور کی بیداری کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دیندار طبقے نے نمبر 1 علم کی ترویج محنت چھوڑ دی، نمبر 2 گناہوں کی معرفت کا معاملہ ختم، نمبر 3 فرائض واجبات سنن موقدہ پر عمل کے لیے سختی ترغیب۔ ہم آ گئے ایسے امور کی طرف کہ جن امور پر عمل کر کے ان تمام چیزوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نعت خوانی، نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کی جتنے سنت کی جائے وہ سب بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کیا اتنے ہمارے یہاں درس قرآن ہو رہے ہیں، درس حدیث ہو رہے ہیں، علم کی محفل ہو رہی ہے جتنی نعت خوانیاں، اور نعت خوانی میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ بزنس مین پروفیشنل نعت خوان جو پیسے کے بغیر تو نعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پہلے بولتے ہیں لاکھ روپے اکاؤنٹ کے اندر ڈالو گے تو آئیں گے، ورنہ اس نعت خوان کا عشق رسول ہی نہیں جاگے گا، پہلے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالو پھر ہم آتا ہے، ورنہ بھاگ جاؤ۔ غریب آدمی تو ضرورت ہی نہیں کر سکتا فون کرنے کر کے دیکھ لیں آپ بڑے بڑے نعت خوان ہو، اگر آپ کی بات بھی سن لیں، آپ یہ کہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے سرکار کی رضا کی خاطر ہماری مسجد میں تشریف لے آئے، نظرانہ ہم آپ کو نہیں دے سکیں گے، انشاءاللہ پھولوں کا ہار ڈال دیں گے، تو جواب کہہ رہے سب بھائی بھاگ جا سکتے گویا کہ آپ تو پروفیشنل نعت خوان ہو گئے، چلے نعت خوان کو سنے گا تو پھر ناراضی بہت جلدی ہو جاتی ہے، لیکن بات تو اب اس قسم کے نعت خوانوں کو بٹھا کر، اور معاملے میں ایسا کہ نعت خوان جب اسٹیج پر آ کر بیٹھ جاتا ہے صوفے پہ بیٹھے گا اور عالم کہاں بیٹھا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے نعت خوانوں کو تو دیکھا ہے کہ وہ پہلے بول دیتے ہیں کہ میں جب اسٹیج پر آؤں تو کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، علماء کو سائڈ میں کرو بھائی، پبلک کو سائڈ میں کرو، اس کی آمد میں بعض اوقات اس سے بڑا تو خاص نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مشہور نعت خوانوں کی آمد پر اتنے دھکے لگتے ہیں کہ جاہل عوام نعت خوان کو عزت دینے کے چکر میں عالم کی بے عزتی کر بیٹھتی ہو، دھکے کھا کے عالم وہ پڑا ہوا بیچارہ، اور وہ آگے صوفے میں بیٹھ گئے چوڑے ہو کر، دیکھنے والا کہتا ہے میں نے درجے بتائے نا، فرض واجب سنت موقدہ غیر موقدہ مستحب، سب سے آخری درجے پر اچھا کام جو مستحب ہے اس میں وہ انوالو ہو کر فرض اور واجب کو چھوڑے بیٹھا کوئی پرواہ نہیں، بہت معذرت کے ساتھ نعرے بڑے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ صاحب چیخ چیخ کے نعرے لگائیں گے، اس سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں، لیکن شعور کی عدم بیداری کا ثبوت اس وقت سامنے آئے گا اور یہ ظاہر ہوگا جب یہ نعرہ لگایا جائے تو خاموش ہو جائیں گے کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، اور جو مفتی صاحب یہ امتحان عاشق رسول نہیں دے گا، یہ ایسا غلام ہے کہ اپنے آقا کے قول کو پہلے دیکھتا ہے کہ میرا موڈ کیا ہے، موڈ ہوتا ہے تو لے لیتا ہے، موڈ نہیں ہوتا تو کہتا ہے یا رسول اللہ دور سے سلام، میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام، خدا یہ ہمارا عشق رسول ہے، غلام اس کو کہتے ہیں، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، بھائی موت کیا داڑھی قبول کرنے بھائی، موت کیا خواب قبول کرے گا، موت ابھی گولی چلے پتہ نہ چلے عاشق رسول کا کہاں گیا، تو خواہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، تو نعرہ کیوں نہیں لگتا کہ غلام رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، داڑھی واجب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں فرمایا داڑھی بڑھاؤ، منہ سے چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت پر کرو، لیکن داڑھی بڑھانے کے لیے تیار نہیں، نعت خوانی میں بیٹھ کے سہرات جھومنے کے لیے، اور پھر نعت خوانی میں کہنا آپ سب ماشاءاللہ عشاقان رسول ہیں، ارے بھائی آپ تو کیسے کہہ رہے عشاقان رسول ہیں، عاشق اپنے نبی کا کہنا مانتا ہے، عشق کی سب سے بڑی علامت نبی کریم کی اطاعت ہے، اطاعت رسول نہیں تو عشق میں کامل کیسے ہوگا؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ نافرمانی اور عشق جمع نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ایک گناہ گار بھی ہوں جسے محبت نہیں کرتا ہوں، لیکن شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو نبی کریم کی نافرمانی کرے گا وہ کبھی عشق میں کامل نہیں ہوگا، نہ کس سے اپنی محبت رسول میں، چاہے وہ کتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، تو یہ نعرے بھی لگنے چاہیے کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں
دیکھو پورے ہفتے کا شیڈول، اس دن اس طرح نہ کھانی تھی، ہفتے کو میں گیا، اتوار کو صبح نکل کہ وہاں گیا، پیر کو وہاں گیا، منگل کو وہاں گیا، بدھ کو وہاں گیا، جمعرات کو یہ گیا، پورے ہفتے کا شیڈول سنا دیا۔ اچھا نمازیں کتنی پڑھی؟ وہ تو ٹائم ہی نہیں ملتا، پوری رات نہ خالی میں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے اور فرض کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ نعرہ کو نہیں لگتا کہ غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے؟ نہیں، علم دین کی محفل ہوتی تو بھاگتے پکڑ پکڑ کے بٹھانا پڑتا ہے کہ یار بیٹھو کچھ سیکھ لو بھائی۔ اور ناخوانی آپ کو لگاتے ہیں بینر، اس میں خوب سارے بڑے ناخوان کا نام فوٹو لگاتے ہیں اس کا، دیکھیں جیسے شہد کی مکھیاں جاتی ہیں اس طرح کی طرف یا پھولوں کی طرف۔ اور مجھے اس کا خون اور زیادہ جلتا ہے کہ اگر وہ بڑا ناخوان نہیں آیا، کسی نے اعلان کر دے بیمار نہیں آ رہا، اٹھ کے گھر چلے جائیں گے۔ بھائی آپ نبی کے لیے آئے تھے کہ ناخوان کے لیے آئے تھے؟ یہ عشق رسول ہے آپ کا کہ اگر مجھ جیسا کوئی عام سا ناخوان پڑھ رہا ہے جس کو اتنی لہن کی قوت نہیں ہے، تو آپ اس کے زبان سے اپنے نبی کی شان سننے میں تیار نہیں ہے؟ وہ شیطان ہے، شیطانہ کو فرمایا سرکار نے کہ وہ لوگوں کو مائنڈ کرنے والی ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام۔ سرکار نے علی کرنا اللہ کریم سے فرمایا کہ علی عورت کے حسن پر اگر نگاہ پڑ جائے فوراً نگاہ پھیر لو، تو اللہ تعالیٰ تجھے ایک لذت آمیز عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والا نبی کریم کے فرمان علی شان پہ کیوں نہیں عمل کرتا؟ ہمارے بچے لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، موبائل ہاتھ میں آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات کو پیکیج سب فری، 2:30 بجے وہ بیچارہ ریاضت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی بات میں کبھی تہجد کے لیے 2:30 بجے لگی وہ جاگا ہوا ہے، اٹھ کے نماز پڑھی ہوگی، لیکن ایک بہن کو خوش کرنے کے لیے وہ 2 بجے شروع ہوگا تو صبح فجر کر دے گا اور فجر میں سو جائے گا۔ حالت ہم لوگوں کی یہ ہے مستی، کیا بے شعوری ہے، شعوری کیا ہے۔ چونکہ میں ایسے مفتی کام کر رہا ہوں، کتنے نوجوان مجھ سے رجوع کرتے ہیں جو اپنے آپ کو شعور کی بیداری کی طرف نہیں لے کر آتے، وہ رمضان میں بھی گناہ سے نہیں بچ پاتے۔ ایک دن بچیں گے، 2 دن بچیں گے، 3 دن جوش، اس کے بعد وہی روٹین، گالی، گندی موویز، گندی سوچ کر سائنس کا وزٹ، لڑکیوں کو میسج کرنا اور وہی گندے تصورات جان بوجھ کے ذہن میں لا کے لذتیں حاصل کرنا، اور پھر اس کا انجام کسی گناہ پر ہو جانا، پھر اس میں نادم ہونا، شرمندہ ہونا، وقتی طور پہ، عارضی طور پہ 3 دن نادم شرمندہ ہوا، تو دن پھر شیطانیت غالب آ گئی، پھر وہی مستی کر رہی۔ تو اب یہ دیکھیں، جب تک اجتماعی طور پہ شعور کی بیداری کا اہتمام نہیں ہوگا، ہم ایسے ہی تباہ ہوتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے، میں نے یہ درس حاصل نہیں کیا تو ہمارا گھر بھی نہیں بچے گا، ابھی بھی مبتلا ہوگا اور زیادہ پستی میں چلے جائے گا۔ حرام حلال کی تمیز کی حاصل نہیں کریں گے، علم سیکھیں گے تو حرام سے کیسے بچیں گے؟ ایک بھائی کو نے 10 کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ جی بس ہم تو جی بیوی بچوں کے لیے حلال کما لیتے ہیں، یہی کافی ہے، اپنے پاس اور ہمارا ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے دائرہ میں رہ کے پوچھا تھا حلال کی تعریف کرتے، حلال کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں؟ تو یہ تو پتا نہیں حلال کما رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ پتا ہے نہیں حلال کیسے کما رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ حلال وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو پورا کر کے حاصل کیا جائے، بس اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اجازت کے ساتھ حاصل کیا جائے، اور کوئی ذات شرعیہ میں رہ کر ان کا لحاظ کر کے، پابندی شرع کا لحاظ کر کے حاصل کیا جائے، وہ حلال ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے رسول کی اجازت کے خلاف ان کے اصولوں کو توڑ کر اور شرعی قیودات اور حدود کو پھیلا کر حاصل کیا جائے، وہ حرام ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال اور حرام کسی چیز کو کہنے سے پہلے آپ کو کم از کم 3 چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ نمبر 1، اس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں شریعت نے کون سے اصول بیان فرمائے ہیں، اور نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس چیز کے سلسلے میں کون سی قیدیں لگاتے ہیں، کون سی حدود قائم کرتے ہیں، تاکہ آپ اندر رہ کر اس کو حاصل کریں، باہر نکل کے حاصل کریں حرام بن جائے۔ اب میں نے کہا آپ بتائیے، آپ بزنس کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں شریعت کے مطابق؟ نہیں تو معلوم نہیں، جب معلوم ہے تو آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں حلال کما رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ حلال میں میرا کاروبار
میری شراکت، میں جس انداز سے جاب کر رہا ہوں، جو میں دکان پر سودا بیچتا ہوں جن شرائط کے ساتھ، وہ صحیح ہے یا غلط؟ ذرا بھی آگے پیچھے ہوا نہیں، روزی حرام ہو جائے گی۔ تو اب ہمارے گھروں میں بعض لوگ یہ کہہ کر کہ ہم تو اپنے بھی بچوں کے لیے حلال کما رہے ہیں اور وہ حرام کھلا رہے ہیں، اور حرام قطعی کو حلال کہنا یہ کفر ہوتا ہے۔ حرام قطعی کو حلال کہنا کفر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے بیچارے پولیس مین عید آتی تو بولتے ہیں کہ ہمارا حق، رشوت دے رہے ہیں، بولے ہمارا حق کہاں گیا؟ حق کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ رسول نے ایک کے لیے دوسرے پر لازم کیا وہ حق ہے، یعنی اللہ اس کے رسول پہ لازم کرتا ہے تو حق کہتے ہیں۔ اگر بندوں کا آپس میں تمہارے لیے اس کے ساتھ یہ کرنا لازم ہے تو بس یہ اس کا حق بنے گا۔ اب اس کو یہ کہنا کہ رشوت میرا حق ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ تم مجھے رشوت دو، اور اللہ تعالیٰ رسول پہ یہ الزام لگانے والا کتنا خطرناک۔ بہت سے یہ کہتے نظر آئے کہ ارے بھائی اب دور بدل گیا، کیا حلال کیا حرام سب جائز ہے۔ یہ نیا مفتی کہاں سے آ گیا بھائی سب جائز کرنے والا؟ دار اسلام سے بھی باہر ہو جائے تو حرام اگر شعور بیدار نہیں کیا ہمارے گھروں میں حرام کھایا جاتا ہے، گناہ سے نہیں بچ پائیں گے۔ ادھر بھی بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے معذرت کے ساتھ جنہوں نے اپنے خاندان کی عورتوں کا وراثت میں حق دبایا ہوا ہوگا اور حرام ٹھوس رہے ہوں گے پیٹ کے اندر، جہنم کی آگے اتار رہے ہوں گے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ٹوپیوں کو نہیں دیتے، خالاؤں کو نہیں دیتے۔ ہم نے جی جہیز میں سب کچھ دے دیا، ارے بھائی جہیز میں آپ نے جو دیا ہے وہ اپنی زندگی میں دیا ہے، اس کو گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں۔ وراثت تو بنتی ہی اس وقت ہے کہ جس کا مال ہو وہ فوت ہو جائے تب اس کا مال مال وراثت بنتا ہے۔ جب مال مال وراثت بنتا ہے تو وارثوں کا حق اس سے وابستہ ہوتا ہے جو ادا کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو مستقل یہ قول بتاؤں کہ جب تک وراثت تقسیم نہ ہو جائے کسی وارث کو اپنی وراثت چھوڑ دینے کی اجازت نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بھائی صاحب کا انتقال ہوا، 2 بھائی 3 بہنیں، تو بہنوں کو پتا ہے کہ اب مانگیں گے تو بولیں گے اچھا میں تمہیں اتنا خرچ کیا تمہاری شادی پہ، جہیز میں، شرم نہیں آتی بھائیوں سے حصہ مانگتے ہو، تو بیچاری مضبوطہ دل سے اچھا جی ہم نے بھائیوں کے حق میں معاف کیا، تو اعلان کرتے تھے کہ بہنوں نے تو ہمارے حق میں معافی دے دی، معاف کر دی۔ اگر معاف نہ کریں وہ تو کیا کرو گے؟ تم تو تانے دے دے کر تو مار دو گے، اور یاد رکھیے کہ انہیں معاف کرنے کا بھی حق ہی حاصل ہوئی، کیونکہ وراثت کی تقسیم حق شرع ہے۔ یاد شریعت کا حق ہے کہ تقسیم کرو، تو پہلے میں شریعت کا حق پورا کرنا ہے۔ تقسیم کر دیا، مال آ گیا، اب ان کی مرضی اپنا کو مال دے دیں لوگ۔ پھر صاحب نے ایسی بہن سے معاف کروایا اور کہنے کہ بہن نے مجھے خود کہا ہے کہ میں نے معاف کیا۔ میں نے کہا ایسا کرو، پہلے آپ وراثت علیحدہ کر لو، بہن کتنے بار نہیں 5 لاکھ، میں نے کہا 5 لاکھ بہن کے ہاتھ میں دے دو، اب اس سے کہیں بہن معاف کر دے، پھر وہ بہن آپ کو معاف کر دے تو میرا نام بدل دے جائے گا۔ قائد اعظم ساتھ میں اتنی اٹریکشن ہے ماشاءاللہ، جس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جدا کرنے کو دل نہیں چاہتا، حالانکہ فوت ہوئے اکثر دراز گزر گیا، اور بہن کے آتے 5 لاکھ کی گڈی آئے گی، اس کو تو ضرورت نہیں یاد آئے گی کہ کون بھائی اور کون امی جائیے تو دیں اس کو بہنوں کو حصہ۔ اور اس پہ اہمیت دیکھیں کہ شعور کی عدم بیدار ہے۔ مجھے ڈیفینس میں میرے دوست تھے، ان کے دوست کے والد کا انتقال، تو میرے دوست نے کہا کہ میرا دوست کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب اگر بیان کرتے ہیں 40ویں میں تو بڑی مہربانی ہو، چلو میں کر رہا ہوں۔ ہم جا رہے تھے، راستے میں ایک بہن کا فون آیا، یعنی کہ مفتی صاحب آپ سنا کہ 40ویں میں جا رہے ہیں بیان کرنے۔ میں نے کہا ہاں، میرے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے کہ جس شخص نے آپ کا بیان رکھا ہے وہ میرا بھائی ہے، تو پلیز آپ جب 40ویں میں بیان کریں تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بہنوں کا حصہ دینا بھی فرض ہے۔ وہ اپنے والد کے 40ویں پر 1,00,000 2 لاکھ خرچ کر رہا ہے، لیکن بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں 40واں کرنا مستحب، زیادہ مستحب، کوئی سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب۔ اور بہن کو حصہ دینا فرض، تاخیر کرنا گناہ کبیرہ، دبا لینا حلال سمجھ کر کفر، حرام سمجھ کر پھر گناہ کبیرہ۔ میں گیا، میں نے بیان کیا اور اس میں یہ ٹاپک بھی لے آیا،
تو میرے دوست بعد میں بتا رہے تھے کہ وہ ان کا دوست کہہ رہا تھا یعنی مفتی صاحب کو کس نے بتا دیا کہ میں نے حصہ نہیں لیا. تو یوں حالت ہے. میں نے یو کے میں بیان کیا لاسٹ ایئر سوری یہ جمعے کا بیان تھا وراثت کے موضوع پہ کیا میں نے حقوق العباد کی وجہ سے. آپ یقین کریں وہاں پہ لوگوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب بعض نے کہا یہاں 60 سال سے آج تک پہلی مرتبہ وراثت کا بیان سنا. یہ عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ ایک لڑکے کا کسی شخص کا انتقال ہو گیا, صرف بچیاں ہیں لڑکے نہیں, تو اس کے بہنوں کا حصہ بھی بن سکتا ہے, بھائی کا حصہ بھی بن سکتا ہے, ماں باپ کو تو بنتا ہی بنتا ہے. ہمارے یہاں صورتحال کیا ہوتی ہے, شوہر کا انتقال ہوا بیوی سارا سمیٹ دیتی ہے میرا ایسا ہے, یہ بیوہ کا ایسا حصہ, بیوہ کا کہاں سے آ گیا, اس میں اور بھی حصے دار ہو سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جو عدم شعوری چل رہی ہے, اب ایک شخص نعت خانے میں بیٹھ رہا ہے, آصف وغیرہ دین میں جا رہا ہے, نعرے لگا رہا ہے اور بڑا ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہا ہے, لیکن گھر کے اندر وراثت دبا کے بیٹھا ہوا, یتیم بچوں کا مال دبا کر کھا رہا ہے, حرام اپنے بچوں کے پیٹ میں کھلا رہا ہے, جاننا نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پل بڑھ کر جوان ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے, جلے گا وہاں. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حرام کے پیسے سے حج کیا, اس طرح کہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, اللہ تعالیٰ اس کے حج کو اس کے منہ میں مار دیتا ہے. تو ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں, غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہوں, وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے, اور اسی وراثت کے پیسے سے حج بھی کر رہا ہے, صدقات کر رہا ہے, کچھ بھی قبول نہیں ہوگا, منہ میں مار دیا جائے. ایسی اپنی ماؤں کے ساتھ ناانصافیاں, والد کے ساتھ بدتمیزیاں. وہی اولاد جب چھوٹی تھی ماں باپ نے قربانیاں دے کے بڑا کیا, آج جوان ہوئے, بلڈ گرم ہوا, لمبے چوڑے ہو گئے, حد ماں باپ سے نکلتا ہوا دیکھا, جواب میں سامنے مد مقابل اپنے والدین کی کمزوری دیکھی, مطلب شیر ہو گئے. پہلے نرم لہجہ تھا, اب تلخی آنے لگی. پہلے آرام سے بات سمجھاتے تھے, اب جھڑکنے لگے. پہلے جس سے خاموشی سے سن لیا کرتے تھے, اب آواز بری لگنے لگی. اور پھر ماں باپ کو جھڑکنا, ڈانٹنا, ڈپٹنا, مجھے نہ کہا کرو, بس خاموش رہو, اور چیزیں دیکھ پا کے گھر سے باہر نکل گئے. اس سے زیادہ قصور والدین بھی ہوتے ہیں, قصوروار جنہوں نے ان کی تربیت نہیں کی تھی. ایک مجھے شخص ملا روڈ پہ اپنی طرح رونے لگا, کہنے لگا میں اپنے بچے کے لیے باہر کے ملک گیا اور میں تقریباً 30-35 سال باہر کماتا رہا اور یہاں بھیجتا رہا. یہاں میرا بیٹے کو توجہ نہیں ہوئی, وہ ہمارے گھر لڑکوں کے ساتھ ملا, چلسی موادی بنی, اور جتنا میں نے پیسہ بھیجا سارا اس نے اڑا دیا, قتل کر دیا. اس کے قتل کے کیس میں میرے پیسے لگے, سب میں آج کنگال ہو. مفتی صاحب یہاں پہ پاکستان میں ہوں, بالکل کنگال, ایک پیسہ نہیں ہے. اور وہی میرا بیٹا کچھ دن پہلے میری بیوی کے پاس آیا کہ مجھے نشے کے پیسے دے. ماں نے جب پیسے دے دیے تو لکڑی ماں کے سب پیسے ماری, سب کھول دیا, خون خان کر کے مارا. تو پھر ایسے پچھتانا بھی پڑتا ہے. لیکن بہرحال میں نوجوانوں کو شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان آج کہاں جا رہے ہیں, نعت خانے میں, آج کہاں جا رہے ہیں, وہ 12ویں کی محفل ہے, آج کہاں جا رہے ہیں, وہ جلوس میں جا رہے ہیں, آج کہاں جا رہے ہیں, کھلا جگہ جا رہے ہیں. سب بہت اچھی بات. لیکن وہی نوجوان جب گھر میں گھستا ہے, اخلاق اڑ جاتا ہے ہوا میں, باہر تو پھر بھی اپنے وہ کتا کمینہ کہنا ہے. تری میں تعلق آدمی سے میں کتا ہوں, کمینہ ہوں, اور آپ بولے ہو کمینے, اور دیکھ لو کمینہ کہاں پہنچے گا, پھر کون کریم آئے میں کمینہ بول دیا, 2 منٹ میں حضرت باہر نکل آئے. تو الفاظ کے کھیل بات, چلو باہر الفاظ سے کھیل تو چل رہا ہے, لیکن گھر میں جب یہ گھستا ہے نوجوان, یہ اللہ کا ولی, متقی, پرہیزگار, جس کی باہر تعریف ہو رہی ہوتی ہے, ماں کو گالیاں رکھنا, بہنوں کو گالیاں رکھنا, بڑے بھائی بہنوں سے بدتمیزی کرنا, والد کے سینے میں چڑھ جانا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنا, اور ان کا احساس دلانا کہ تم جاہل ہو, تم غافل ہو, گناہ گار ہو, تم میرا مقابلہ کیا کر سکتے. تو سنو نہیں داڑھی رکھتے ہیں بچے, یہ کبھی کبھار پھسل جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ بس داڑھی رکھی, چہرے میں کچھ نور نظر آیا, آنکھوں میں سرما ڈالا, باہر نکلے, 2 سال میں ہاتھ چھومے, یہ ولی بن گیا. یہ پتہ نہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی خدمت کر کے کتنا مقام پایا تھا, اور تم اپنی والدہ سے بدتمیزی کر کے اپنے اس مقام سے بھی نیچے گر رہے ہو. تو یہ اصل چیز جو ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہوئی, ٹھیک نظر آ رہا ہے گھروں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک علقمہ نامی نوجوان بڑا متقی پرہیزگار تھا. جب اس کے انتقال ہونے لگا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی اب طبیب اعظم ہے، سرکار نے فوراً پوچھا بتاؤ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی جی ماں زندہ ہے۔ فرمایا سے راضی ہے کہ ناراض؟ عرض کی کہ ناراض۔ فرمایا ان سے کہو کہ تم میرے پاس آتی ہو یا ہم آپ کے پاس آتے ہیں؟ اما جان کو پیغام پہنچا کہ رسول اللہ میرے ماں باپ کا قربان ہو جائیں میں حاضر ہوتی ہوں۔ آگے سرکار نے فرمایا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ جی کیوں؟ اس خاتون نے جواب دیا جو آج کل ہمارے یہاں مرض چل رہا ہے، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کے تقوی پرہیزگاری میں کوئی کلام نہیں کروں، نیک ہے پرہیزگار، لیکن بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، بیوی کی بات مانتا ہے، اس سے بدتمیزی کرتا ہے، اس لیے میرا دل بہت دکھ گیا ہے، میں سے سخت رہا۔ سرکار نے فرمایا معاف کر دو، کہا کہ نہیں کروں۔ سرکار نے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ، اس کے بیٹے کو آگ میں ڈالو۔ تو ہم گھبرا گئی، رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہماری دنیا کی آگ اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ سے بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، وہ تو بہت سخت آگ ہے۔ اور جو بڑے نے سنا اس نے رسول اللہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میرے بیٹے کو معاف کر دیا۔ سرکار نے فرمایا جا کر دیکھو بچے کے زبان میں کلمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ لوگوں نے جا کر دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے مختصر سا خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہے، جس قدر جلد ہو سکے اسے راضی کر لے، کیونکہ اگر ماں ناراض رہی تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ ہمارے وہ نوجوان جو تھوڑی سی 5 وقت نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہو گئے، کوئی اور اچھا کام کرنے لگ گئے، ایک تو نگاہ حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گھر والوں کی فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کا میرا مقام میں تو بڑا اونچا چلا گیا، اور پھر آپ باہر اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں، گھر میں بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کی عبادت منہ میں مار دی جائے گی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے داڑھی رکھنے سے اللہ تعالیٰ متاثر ہوگا، میری ہر خطا معاف کرتا رہے گا، دوسرے کو پکڑتا رہے گا، خام خیال نہیں ہے۔ 1,24,000 تو انبیاء علیہ السلام گزرے جنہوں نے کوئی خطا کی نہیں، صحابہ کرام محفوظ نہیں خطا، لاکھوں والی نظام عبادت کر رہے ہیں، آپ کے ان کے مقابلے میں ویلیو کیا ہے؟ تو وہ جو متقی پرہیزگار اتنے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود اپنے بارے میں کبھی یہ گمان نہیں کر رہے کہ تھوڑی بہت خطا کرنے میں اللہ ضرور فرمائے گا۔ آپ نے اپنے آپ کو اتنا اوقات والا کیسے سمجھ لیا بھائی؟ 20 کا رکھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 منٹ میں اگر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہوں۔ تو ہم نے شعور کی بیداری کی کوششیں ترک کی، گھروں کے اندر دیکھنے کیا ہوا۔ اسی طریقے سے بس 2-3 باتیں کر کے میں اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں، کیونکہ ہم مفتی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، بہت کیسز میرے پاس آتے ہیں، طلاق کے اتنے کیسز، طلاقیں بہت ہوتی رہی، پہلے اتنی عام نہیں، اب میڈیا فعال آپ کے ادا کر رہا ہے تو لوگ اب جاگ رہے ہیں، تو آپ یقین کریں گھروں میں 20 سال سے زنا ہو رہے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد مرد عورت ایسے اجنبی ہو جاتے ہیں جیسے روڈ پہ چلنے والے مرد عورت، بالکل اجنبی، اور بغیر حلالہ کے دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکتا، رجوع نہیں ہو سکتا۔ لیکن کتنے کیسز ایسے ملے تھے۔ ایک بہن نے مجھے فون کیا کہ میں نے آپ کا بیان سنا، اس کا مسئلہ سنا، تو اب مجھے پتہ چلا میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، میں سمجھی طلاق ہو گئی، میں لے کے چلی گئی، میری ساس صاحبہ چلی گئی کسی مولوی صاحب کے پاس، پتہ نہیں کس کے پاس چلی گئی، کہ ہر گاڑی والا تو عالم نہیں ہوگا نا۔ اس نے کہا کہ اماں جان 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ساری طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ اتنا میٹھا مفتی تھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ساری طلاقیں ختم، پھر 2 طلاقیں، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پھر ختم۔ اماں جان نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، لے کے پہنچ گئے کہ بچے کو بھیجے، میں نے فتویٰ معلوم کر لیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی جاہل ترین خاندان، بچے کو حوالے کر دیا، گھر میں رہ رہے نہیں، اور لکھیں گے بھی کیا، کبھی ہمیں ہنسی آتی ہے، میں اپنی شاگردوں سے ہنستا ہوں، وہ 3 طلاق کے بعد سنا ہو گیا، 7 میں ہنسی خوشی رہ رہے، ہنسی خوشی رہ رہے۔ ارے بھائی کچھ حیا شرم پر زنا کرنے کے لیے کہ ہنسی خوشی رہ رہے، لوگ طوائف خانے پہ جائے تو آپ انگلیاں اٹھاؤ گے، طوائف خانے پہ جا رہے ہیں، آپ نے گھر کے اندر زنا کا اڈا کھول دیا ہے،
اور حلال سمجھ کے کر رہا ہوں، تو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، اتنی اخلاقی پستی کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اصل پیغام کو فراموش کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بزرگی کے معیار کو چھوڑ کر اپنے طرف سے بزرگی کے معیار بنانے کی وجہ سے، جو حقیقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول شخص ہے اسے فراموش کر کے ان کو مقبول سمجھنا جو حقیقت مقبول نہیں ہے، تو اس کے نتیجے بھی سامنے آ رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اب ایک اور میں نے آپ کو بات سناتا ہوں، پھنسے گا نہیں۔ ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دی، میں نے طلاق اب وہ اس نے فون کیا کہ غصہ ہو، میں نے اس طرح بول دیا تو میرے ابا جان آ گئے گھر میں، بھائی کیا ہو گیا ہنگامہ؟ میں نے کہا کہ میں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو۔ کیسے دے دی؟ 3 طلاق۔ ایسا کوئی طلاق کوئی ہوتی ہے؟ بلا اپنی ماں کو، وہ ماں کو بلایا، کہا کہ دیکھ میں تجھے طلاق دی کہ بیٹے تجھے بتا ہوئی طلاق؟ اور بھائی طلاق کو بم گرتے ہیں سماج سے، ایک ہو گئی، دو کی دھماکے میں 3 طلاقیں ہو گئی۔ اتنا جاہل باپ بیوی کو بھی طلاق دے ڈالی، بیٹے نے تو دی بھی تھی، بیوی بھی نہیں کہا۔ اب یہ اور وہ جاہل کسی کیا سنے گا کہ میں تو نہیں سنتا۔ تو یہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے آج شعور بیدار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس رسول کے بتائے ہوئے حقیقی پیغام کی طرف نہیں آئے، تو ہم میں سے کوئی بھی ساقت سے نہیں بچ پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کو کافر ہو کے مرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کافر ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے کہ علم کا فقدان ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، فرمایا ایسے نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے کھینچ لے، یہ کتابیں ختم کر دے، بلکہ علماء جلدی مریں گے، ان کی جگہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور اس سے فتوے طلب کریں گے، اور یہ جاہل غلط فتویٰ دے کر خود بھی ہلاک ہوگا اور لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اشارے فرما رہے ہیں، علم کو سب سے پہلے فوقیت دو، اہل علم کے قریب رہو، گناہوں سے پرہیز کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نیکی کا معیار ہے، جو اس کے رسول کا حقیقی معیار ہے، اسے اختیار کرو تو پھر نجات ملے گی، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے جو بیان رکھا ہے اس کا مقصد ہی ہے، آگے آ رہا ہے رمضان، تو آپ یہ بھی انتظار نہ کریں رمضان سے، انشاءاللہ آج سے آپ ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم اپنا شعور بیدار کریں گے، اپنے علم میں اضافہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح مطالبے ہیں، جیسے ان کی طرف سے تقاضا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا ہے، میں انشاءاللہ ویسا کامل مسلمان بننے کی کوشش کروں گا۔ میں نہیں کہتا ہوں اب کہ میں بنوں، کوشش شروع کروں۔ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے بڑھ کر عاشق رسول ہیں یا نہیں ہے؟ دیانت داری سے بڑھ ہیں۔ اب آپ غور کر لیں، تاریخ اٹھا کے پڑھیں، حدیث اٹھا کے پڑھیں، آج ہم جو عشق رسول کے اظہار کے لیے چیزیں اپنا رہے ہیں اس دور میں نہیں تھی، اس طریقے سے نہیں تھی۔ یہ نہیں ہے کہ اس دور میں نہیں ہے وہ ناجائز، آپ بھی تو نہیں تھے، تو کیا آپ سب ناجائز ہیں بعد میں پیدا ہوئے؟ ایسا نہیں۔ تو یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا کہ سرکار کے زمانے میں ہو تو جائز ہونا نہ ہے، لیکن یہ چیزیں تو نہیں تھی نا۔ اس کے باوجود آپ اور میں بمانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر عاشق رسول کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، دعویٰ ہے نا، دلیل بتائیں کیوں؟ جواب، انہوں نے نہ کھانے کی کہ رات دن نہیں، رات سے بزرگان دین کیے تھے نہیں، سرکار کے نام کی دیگیں پکائی تھی جی نہیں، ہے یہ جائز؟ لائٹنگ کی تھی بارے میں نہیں، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم سے بڑھ کے عاشق رسول تھے؟ جواب ایک ہی ہے، اطاعت رسول، اپنے نبی کا کہنا مانا، سرکار کی زبان سے جو نکل گیا بس پتھر پہ لکیر ہے، اب ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، قربانی دینی پڑے، مال ہلاک ہو جائے، گھر بار چھوڑنا پڑ جائے اپنے نبی کے لیے، بس اس کے فرمان میں جان میں پڑنا۔ اور خالی دعوے نہیں جیسے ہمارے غلام رسول میں موت میں قبول ہے، باقی اور کوئی قبول نہیں ہے، موت قبول ہے وہ آئے گی نہیں، تو اس لیے وہی نعرے کھوکھلے نعرے نہیں، وہ نعرے کم لگاتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے۔ یہ شعور ہمیں بیدار کرنا، ہمیں وہی عاشق رسول بننا ہے جن کی قرآن میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کمال تو یہ ہے
اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ علم کے قریب آؤ، علماء کے قریب آؤ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے طالب علم بنو، طالب علم نہیں بن سکتے تو علماء کی صحبت میں رہنے والا بنو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو علماء سے محبت کرنے والے بنو، 5 میں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ عالم کی اتنی وقت ہے سرکار کی نگاہوں میں، تو آپ بھی اہل علم کے قریب آئیں، اور میں گزارش کرتا ہوں آپ نوجوانوں سے کہ آپ خود بھی علم سیکھیں، عالم بنیں، مفتی بنیں، آپ بھی تھوڑی سی ہمت کریں۔ جو ان میرڈ ہیں، نوجوان ہیں، اگر آپ ہمت رکھتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو اجازت دے دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بھی مفتی بن سکتے ہیں، آپ بھی عالم بن سکتے ہیں۔ کبھی دیکھنا چاہیں میری اکیڈمی میں آئیں، بغیر داڑھی والے بھی نظر آئیں گے، پینٹ شرٹ والے بھی نظر آئیں گے، ننگے سر والے بھی نظر آئیں گے، ہم سب کو داخلہ دیتے ہیں، آئیے جو آئے گا۔ پھر الحمدللہ تربیت کرتے رہتے ہیں، ذہن سازی کرتے رہتے ہیں، اور خود علم اتنی بابرکت چیز ہے کہ انسان سنجیدگی اور شعور بیدار کر دیتا ہے۔ کتنے لڑکے ایسے آئے جو داڑھی نہیں تھی، پڑھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ جب جیسے پڑھتے گئے احساس ذمہ داری بڑھتا رہا، ماشاءاللہ پوری داڑیاں رکھی اور پینٹ شرٹ ختم ہو گئی، سٹن لگ گئے، ایسا ماشاءاللہ برکت۔ تو آپ بھی عالم دین بن سکتے ہیں۔ درس نامی کوئی مشکل چیز نہیں، تو لوگوں نے حوا بنایا ہوا عالم مفتیوں کو بالکل بہت مشکل، کچھ بھی مشکل نہیں، تھوڑی سی ہمت کریں، آپ میں جذبہ ہونا چاہیے، علم کی اہمیت سمجھیں اور اس علم کے فوائد پر توجہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء سے، اہل علم سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے جو اونچا درجہ ہوگا وہ علماء کا ہوگا، یعنی پہلے انبیاء ہوں گے، دوسرا درجہ علماء فقہاء کا ہوگا، ان میں آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک باعمل حافظ قرآن سرکار کی گواہی کے مطابق اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ جب ایک حافظ قرآن کی یہ شان ہے تو عالم دین کی شان کیا ہو جائے گی؟ پورے خاندان کو بخشوا کے آپ لے کر جائیں گے، ہمت کریں۔ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے بھی آپ کیا کر لیں گے؟ جاب بھی کرنی ہے نا، ایسے ہی کمانا۔ آپ علم دین سیکھیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی دین پڑھ کے کیا کرے گا، مسجد کی روٹیاں توڑے گا، ایسا نہیں۔ میرا خود بھی چھوٹا موٹا بزنس ہے الحمدللہ، میں اپنا اکیڈمی چلاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں، کیمیکل انجینئر بھی ہوں، اس کے بعد میں آیا ہوں اس طرح، یہ بھی تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے ماشاءاللہ۔ آج میڈیا میں کروڑوں لوگوں کو علم سکھا رہا ہوں، کروڑوں لوگوں کو بلا مبالغہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے اردو کو تسلی سے بچائے۔ کہا یہی جاتا تھا، ذہن یہ تھا کہ میڈیا میں تبلیغ کہاں ہو سکتی، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے میڈیا پہ ہم نے ثابت کر کے دکھایا کہ میڈیا تبلیغ کا زبردست ذریعہ ہے۔ چند دنوں کے اندر ہمارا سارے ٹائم مقبول ہوا، پورے ورلڈ کے اندر ہلچل بن گئی، لوگوں میں شعور بیدار ہوا، حرام کا، حلال کا، گناہوں کی معرفت ہونا شروع ہو گئی، اور ایک بھوچال آ گیا۔ آج الحمدللہ اس ہماری کوشش اور استقامت کی برکت آپ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ چینل کھل گئے تھی، کچھ فقط یو کے اندر تقریباً 7-8 چینل۔ انڈیا میں علماء پہلے میڈیا کی مخالفت کرتے تھے، ماشاءاللہ جواز کے پتے دے کر 2 چینل انڈیا میں اسلامی کھل چکے ہیں، پاکستان میں ماشاءاللہ چینل کھل رہے ہیں، اور بھی ابھی آگے ترقیاں ہوتی رہیں گی۔ ایک شعور بیدار ہو گیا۔ وہی ڈیولپ کنٹریز کے لوگ اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنانے کی جستجو میں لگے رہتے تھے، میرے الحمدللہ رابطے ہیں، اور غلط بیانی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ بولتے ہیں مجھ سے صاحب ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا مفتی بن جائے، عالم بن جائے۔ اتنا پیارا شعور بیدار ہوا ہے، الحمدللہ آپ اس کا حصہ بنیے۔ ایک عالم کہا جاتا ہے کہ موت العالمی موت العالمی، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ ایک آدمی مرتا ہے تو سمجھے کروڑوں مر گئے، اس لیے کہ اس کا علم اس کے ساتھ قبر میں چلا گیا تو کروڑوں اس علم سے محروم ہو گئے۔ تو یہ علمی موت ہے، جہالت غالب آ جائے گی، ایمان کی موت ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء اور مفتیان کرام تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں کہ میں عالم بن جاؤں، میں مفتی بنوں گا، ایسے مفتی صاحب مذاق کر رہے ہیں تو آپ کے حق بجانے، کیونکہ ابھی آپ کو یقین کی دولت حاصل نہیں ہے۔ یہی کیفیت شاید اگر آپ سے 18-20 سال پہلے کوئی مجھے جنگل روڈ میں کرکٹ اور ہاکی کھیل رہا تھا تو مجھے آ کر بولتا کہ بھائی آپ عالم بنو گے، مفتی بنو گے، پھر ویڈیو میں بیٹھو گے، لوگوں کو علم سکھاؤ گے، تو
میں کہتا ہے اس صدی کا سب سے سنگین مذاق کر رہا ہوں میرے ساتھ. کہا بھائی ڈائریکٹ مذاق مت کرو, میں مولوی بنوں گا, میں لوگوں کو علم سکھاؤں گا. لیکن آج الحمدللہ بربلا میری زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ انتخاب کس پر پڑ جائے, کس کو اللہ تعالیٰ ذرے سے آفتاب بنا دے, اللہ بہتر جانتا. آپ میں سے بھی کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے لیکن اس کو بھی شعور حاصل نہیں. آپ ہمت کر آگے آئیں, ہماری کیٹیگری میں داخل لینا چاہیں وہاں لیں, اور کوئی اچھا دینی ادارہ اہل سنت کا کام کر رہا ہے وہاں داخلہ لیں. میں نہیں مجبور کر, میں نہیں کہوں گا کہ فلاں چھوڑو میرے پاس آؤ. علم حاصل کریں, جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں وہاں جائیے, علم حاصل کریں. ہمارے پاس آئے ہم آپ کو سکھا دیں. ہم 6 سال میں کورس کرواتے ہیں, 5 سال میں عالم کورس اور 1 سال میں مفتی کورس. 6 سال میں الحمدللہ ہمارے پڑھانے کا انداز ایسا ہے کہ جو آتا ہے اپنی ذاتی مجبوری کی بنا پر چلا جائے وہ الگ بات ہے. تعلیمی اعتبار سے مشکل سمجھ کے کوئی بھی نہیں کیا کہ یہ بڑی مشکل پڑھائی ہے میں نہیں پڑھ سکتا, نہیں. بلکہ ہماری نائٹ کلاسز اور حیرت انگیز ہیں. دن میں تو ہم 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں, رات میں صرف 2 گھنٹے کلاس ہوتی ہے, 9:30 سے 11:30. حضرت بھی ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے وہاں تشریف لاتے ہیں 2 گھنٹے. دوسرے سال میں سیکنڈ ایئر عالم بن رہے ماشاء اللہ. پہلے بھی علم ہے, یہ نہیں کہ جاہل کھڑا ہوا آپ کے سامنے, مزید مطلب باقاعدہ سند حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مزید شعور کی بیداری چاہتے ہیں. تو ہمارے اس میں جو پہلا میجر 3 سال پورے کر چکا ہے وہ 4تھے سال میں آیا ہے, اور اس میں تقریباً ہمارے 50 اسٹوڈینٹس ہیں. دن میں کام کاج کرتے ہیں, سب محنت کرتے ہیں, رات میں وہیں سے کام سے سیدھے اکیڈمی آتے ہیں, 2 گھنٹے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب آپ بتائیں سارا دن تک تھکا ہارا آدمی اور پھر 2 گھنٹے علم سیکھے. لیکن ہم الحمدللہ اس انداز سے سکھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ لڑکے بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں اور فریش ذہن کے ساتھ آپ کے پاس سے جاتے ہیں. ہمارا انداز ایسا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے یاد کروا دیتے ہیں تاکہ کم سے کم گھر پہ جا کے محنت کرنی پڑے. تو اگر ان کو کچھ حاصل نہ ہو رہا ہوتا تو کوئی بھی 3 سال نہ لگاتا اور 4تھے سال میں آ کر نہ بیٹھتا, 1 سال میں بھاگ جاتے ہیں, سمجھ کو آ جائے گا بھاگو یار, اور اپنا ٹائم نکالے. کام سے سیدھے آنا, تھکا ہارا آدمی دل چاہتا ہے گھر جاؤ, نہاؤ دھوؤ, کھانا کھاؤ, فریش ہو کے لیٹ ہوں, لیکن سیدھے وہاں آتے 2 گھنٹے پڑھتے. پھر 11:30 بجے جب گھر جاتے ہیں تو کوئی 12 بجے پہنچتا ہو, کوئی 12:15. میں بھی الحمدللہ ایسے ہی اپنے گھر 12:30 1 بجے کبھی 1:30 بجے تک پہنچتا ہوں. تو میں بھی مطلب الحمدللہ ٹائم دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اللہ نے جو مجھے دیا ہے جتنا کسی بھائی بہن کے پاس پہنچ جائے بہت اچھی بات ہے. اور میں ان کو خود پسندی کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے صرف فضل و کرم کی بات آپ فرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر میں چاہوں تو یورپ کنٹری سے کسی بھی ملک میں بآسانی جا سکتا ہوں. مجھے بڑے آفرز ہیں, ہم آپ کو بنا کر دیں گے, نسلی تنخواہیں $1 کے اندر آپ کو دیں گے, فیملی یہاں پر لے کر آئے, بچوں کی تعلیم آپ کی فری ہوگی, پیٹرول فری ہوگا, گاڑی آپ کو دیں گے, آپ آ کے پڑھا. لیکن بھارت میں ابھی اکیڈمی چلا رہا ہوں, کہیں نہیں جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہاں ٹائم دے رہا ہوں. وہاں پہ بھی ہمارے بچے مسلمان, جیسے ہم نے مانچسٹر پہ الحمدللہ جگہ لے لی ہے, وہاں پہ بھی اکیڈمی قائم ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی انشاءاللہ علم کا شعور بیدار کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ ہمت نہیں کریں گے, پڑھا لکھا طبقہ آگے نہیں آئے گا تو کبھی بھی معاشرے سے جہالت ختم نہیں ہوگی. اپنا وقت ایسے ضائع نہ کریں. آپ ویسے بھی تو دیکھیں روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں دوستوں کے پاس, ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے, وقت تو آپ ایک مزہ آتا ہے, لیکن جب آپ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوں گے تو دن ایک مرتبہ تو گواہی دیتا ہوگا دن ضائع ہو گیا. کیا فائدہ ہوا 4 گھنٹے بیٹھے دوستوں کے بعد ہنسی مذاق کھٹا چھچورا پن, اور نتیجہ کیا نکلا؟ صفر, کچھ بھی نہیں. تو کیوں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں؟ ہمت کریں, آگے آئیں, ہمارے ساتھ ملیں. ایسے جو والدین تو یہاں ہیں, والدین سن رہی ہوں, والد صاحب بیٹھے ہیں, اگر آپ میری ریکویسٹ قبول کریں, اپنے خاندان میں سے ایک لڑکا یا ایک لڑکی, وہ بھی جو ذہین ہو, اسے ہمارے حوالے, اسے عالم بنائے, مفتی بنائے. جیسے میٹرک کے بعد لیتے ہیں, حفظ و ناظرہ وغیرہ آپ نہیں کر رہے, میں نے صرف عالم بنانا اور مفتی بنانا یہ اپنی زندگی کا مشن بنایا, بس عالم بناؤں گا مفتی بناؤں گا. ابھی ماشاءاللہ ہمارا جو بیچ فارغ ہوا فرسٹ بیچ 88 اس میں علماء کرام 88, 70 اس میں لڑکے تھے اور 18 بچیاں تھیں. تو ہم لڑکیوں کو بھی وہی کورس کرواتے ہیں جو بالکل لڑکوں کا ہے 6 سال تک کو. اسی لیے ہماری جو فارغ ہونے والی بچیاں ہیں بڑی سے بڑی عربی کتاب نکال کے سامنے رکھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ڈھونڈ کے بتائیں, 5-10 منٹ میں آپ کو نکال کے بتا دیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی زبردست عالمہ تیار ہوئی. ایک علاقے میں بٹھا دیں, عورتوں کا پردے بنا دیجیے, عورتوں کے مسئلے بغیر کسی عالم کی مدد کے براہ راست بڑی کتابوں سے حل کر کے بتائیں. اتنا ماشاءاللہ شعور بیدار ہو. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اپنے ایک بچے کو, لڑکے کو, لڑکی کو جو ذہین ہو, کون ذہن نہیں,
جیسے بعض کہتے ہیں جی ادھر بٹھایا حفظ کے لیے نہیں چلا، اسکول میں نہیں چلا، ادھر کم وقت پڑھتا نہیں چلا، مدرسے میں چلتا یہ کہیں نہیں پڑھتا، یہ آپ سنبھالے اس کو، اور بھی خالی صاحب اس کو سنبھالے، نکما کہیں نہیں چلا تو یہاں لا کے ڈال دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا بچہ دینا مناسب ہے. میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں، 3 لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے. میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ سب اللہ کے لیے انشاءاللہ کو اچھی دنیا میں تعلیم دلوا رہا ہوں جتنی میری استطاعت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں سب کو عالم و مفتی بناؤں گا. اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے معاشی اعتبار سے کچھ ایسا کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں، تنخواہ کے لیے پڑھائیں، صرف اللہ کی رضا اور بس سارے زندگی کام کرتے ہیں. تو اب ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں مسئلہ بتائیں بچے کا مستقبل کیا ہوگا. اگر میں ان کو جواب میں دائرہ میں رکھ کے کہوں کہ اگر مستقبل آپ اچھا بنا لو اور بچے کو دھیرے دھیرے وقت کر دو تو کیسا رہے گا. تو کاش یہ شعور بھی بیدار ہو جائے نا کہ والد خود سوچے میں ایسا کام کرتا ہوں میرا بچہ مالی لحاظ سے بے فکر ہو جائے اور اللہ کی دین کا کام ہے. یہ سب سے اچھی صورت ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے جوتی چٹکاتے ہوئے پھر رہے ہیں، وہ اتنا پیسہ نہیں کماتے جتنا پیسہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے اور ہم پیسے سے بھاگتے ہیں. یقین کرتے آج اگر میں 4 ٹیوشنیں پکڑ دوں نا، 12 4 ٹیوشن آرام سے مجھے ایک ٹیوشن سے 25,000 روپئے مل جائے. اور کیسے پڑھاؤں گا؟ نیٹ پہ. اور کتنی دیر پڑھاؤں گا؟ آدھا گھنٹہ. 2 گھنٹے کے اندر آرام سے مجھے 1 لاکھ روپے مہینہ ملے گا آرام سے. آج میری اتنی ویلیو ہے، اگر میں چاہوں 1 لاکھ روپے مہینہ بڑے آرام. یہ 4 ٹیوشن کہہ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں 24 گھنٹے پڑھاتا ہوں. 8 10 20 لے لوں ٹیوشن ہے، آرام سے 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ بنانا مہینے کا میرے کو پرابلم نہیں. عزت کے ساتھ رزق حلال، بالکل رزق حلال جس میں حرام کے شائبہ کے نہیں. اور گھر میں بیٹھے ہوئے شان کے ساتھ ایئر کنڈیشن کمرہ ہوگا، نیٹ پہ بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں، صاف بند کیا، لڑائی لی اور صاف کھایا پیا اور نکل گئے باہر. تو میرے بچوں دنیا والے تو بیچارے گالیاں سنتے ہیں، دھوپ برداشت کرتے ہیں اور فراڈ کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تب چند ٹکے آتے ہیں، وہ بھی پورا مہینہ نہیں گزارا ہوتا اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر گناہوں کے بارے میں سوچتے ہیں کس طرح آرام آ جائے. آپ دین کی طرف آ کر دیکھیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے آ کر رب فرما رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا. اور وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے کہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. ہمارے غیر سے اتنے بڑے بڑے کام حل ہوئے ہیں کہ میری عقل حیران رہ جاتا ہے. اور اب اتنا پختہ یقین اور اتنا زبردست ایمان ہو گیا ہے کہ کوئی بھی مشکل آتی ہے تو میں پریشان نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس کا حل میرے رب نے بنایا ہے، حل نکل آتا ہے بڑے آرام سے. شاید ایک بے ضرر علماء میں میرا شمار ہوتا ہے، لیکن اتنی سی میرے دشمن بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی گارڈ آپ کو کبھی نظر نہیں آتا ہے. لوگ بولتے ہیں سب کتنے گارڈ رکھے ہوئے. بولتا ہوں یہ وہ کون ہے میرے شاگرد جس کو کبھی خود کو حملہ ہوا تو مجھے سنبھالنا پڑے گا، وہ مجھے کیا سنبھالے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. رات کو 2:30 بجے 3 بجے میں اکیلا روڈوں پہ گاڑی چلا کے جاتا ہوں. ڈرائیور رکھتا ہے میں ڈرائیو کرتا ہوں. الحمدللہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے. انتظار ہے. آج جب نکلتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں الحمدللہ. قرآن بولی وہاں سے گزرتا ہوں، سکتا ہے کسی بولی آ کے لگے گندی بولی تو کلمہ پڑھتا ہوں رخصت ہوں. تو میں نے اتنا اپنے اوپر دین کے کام لازم کر لیے ہیں کہ شاید میں مروں گا تو نفس کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ مارا. اتنا 24 گھنٹے اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں الحمدللہ. اس لیے میرا مرنا تو میرے لیے راحت ہے، میرا جینا میرے لیے مشقت کا باعث ہے. ہمارے مفتی عبدالقی مدری صاحب میرے استاد تھے، رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. یہ ان کو پلاٹ ملا جہاں پہ یہ جامع نظامیہ ادبیہ ہے. تو وہاں پہ بدماش لوگ تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ بھاگ جائیں یہاں سے پلاٹ چھوڑ کے. 80 موالی حضرت بیٹھے رہے، ان کو پکڑ کے لے گئے کمرے کے اندر، گن نکال دی، پیشانی پہ لگے. یہ حق کرنے میں موت کا حق ہے. کوئی بات نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. میں تمام کو دعوت دیتا ہوں بچوں آپ بھی آئیے، آگے آئیے، ہم آپ کے ساتھ. آپ اگر میٹرک کر چکے ہیں، اگر آپ 9th 10th میں بھی ہیں ابھی فلحال پر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں. جو بزنس مین ہیں، نوکری پیشہ ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں ہم سے ملیے. ہم
آپ کو مکمل گائیڈ لائن فراہم کریں گے. میری عادت ہے میں پہلے آپ سے کراس کوشچننگ کروں گا, آپ کے گھر کے حالات معلوم کروں گا, آپ کی کیفیت دیکھوں گا, تو اچھا مشورہ دوں گا. اگر میں سمجھوں گا آپ کے لیے مناسب نہیں, منع کر دوں گا, لیکن آپ نہ کریں, آپ اس طریقے سے فرض علم سیکھ لیں. اور اگر واقعی میں سمجھوں گا کہ آپ کر سکتے ہیں, پھر میں آپ کو اچھا مشورہ دے کے کہوں گا آپ کریں. اس لیے عمر کی کوئی قید نہیں, ہمت کریں, ہم آپ کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کو عالم اور مفتی بنانا ہمارا کام ہے. اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں اور پھر دیکھیے کچھ دن گزریں گے اور پھر آپ کی شان کیا ہوگی. ایک آخری بات مزیدار عرض کر کے اس کو میں بیان ختم کر دیتا ہوں. میرے پھپھی کے لڑکے سالیوال میں ہوتے, تو وہ ایک دوست کے پاس میں, وہ ڈاکٹر ہے, تو وہ ڈاکٹر صاحب نے وہ زکات کا مجھ سے مسئلہ پوچھا میڈیا پر. میں نے ان کو بتایا. اچھا وہ دونوں سن رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے اپنا سنا مسئلہ ٹی وی پر اور میرے پھپھی کے بیٹے نے سنا. اب وہ ملنے گئے تو ڈاکٹر صاحب سے کہا بھائی آج تو بڑی کال کی تم نے مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہاں بھائی وہ ہمارے بڑے اچھے مفتی ہیں ماشاء اللہ. تو میری پھپھی کے لڑکے نے کہا کہ پتا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ میرے ماموں کا بیٹا ہے. ارے ماموں کا بیٹا ہے؟ ارے مذاق کر رہے ہیں, صحیح کہہ رہا ہوں. بولے یار میری بات کروا دیں یار, اس بات میری بات کرا دیں. اب وہ چھوڑے ہوتے مفتی صاحب ذرا بات کیجیے گا, یہ لو. اور وہ ڈاکٹر صاحب آج میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میرا علاج فری میں کرنا شروع ہو گیا. تو یعنی خاندان والوں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, ماں باپ کی عزت بن جاتی ہے. آج میری والدہ کہیں چلے جائیں, کسی کو پتہ چل جائے مفتی صاحب کی والدہ ہے, تو ہاتھ چومے گا, عزت کی جگہ بٹھائے گا. ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے, اللہ جنت کی جگہ تھا فرمائے. ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک خاتون بار بار والد صاحب کو دیکھ رہی تھی, بوڑھے تھے وہ مولانا صاحب. تو والد صاحب حیران تھے کہ میں اس کو پہچانتا تو نہیں ہوں کون. تو کہنے لگی کہ پھر والد صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ بہن کیا دیکھ رہی ہو. کہ بڑی معذرت چاہتی ہوں, اصل میں ہمارے مفتی صاحب نے ٹی وی پر آتے ہیں, مفتی محمد اکمل, آپ کی آنکھیں نا ان سے بہت مل رہی ہے, تو میں آپ کو دیکھ رہی تھی, بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اوپر کا حصہ مفتی صاحب کا ہے. تو والد صاحب ہنس پڑے, بتایا کہ میں ان کا والد ہوں. اور آپ والد ہے کہ اتنی میری خدمت کی, اتنی اس نے خدمت کی, کچھ نہیں کرا. تو یہ صرف میں آپ کو صرف ترغیب کے لیے کر رہا ہوں میرے بچوں کہ آپ کو اتنی اللہ عزت دے گا, آپ کے ماں باپ کو عزت دے گا, آپ کے بچے پیدا ہوں گے, وہ خود اعتماد حاصل کریں گے کہ ہمارے والد صاحب ایک عالم ہے, ایک مفتی ہے, اس لیے ہمت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے میں توفیق عطا فرمائے. میری کسی بھی بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اگر میں نے صحیح بات کہی تو آپ شعور بیدار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ شعور کی بیداری کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے, نیک عمل کرنا بے حد آسان کروا دے. اے مالک مولا تمام
روحانی قوت میں درجات میں، اس کے حالات میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آصف، نظر بد اور ہر قسم کی مشکلات سے نجات عطا فرما دے۔ ہماری تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشن دور فرما۔ جو ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں غیر سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما دے۔ اے اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اس آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مزید باعث برکت کرا دے، ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی برکات دیکھنے کی توفیق عطا فرمانا، خصوصاً اس رمضان میں ہر قسم کی غفلت سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، جس طرح دنیا میں کثرت گناہ کے باوجود تو نے ہمارا پردہ رکھا، میدان محشر میں بھی ہماری لاج رکھ لے گا۔ اے اللہ حساب و کتاب لے کر تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے مالک مولا، تو ہمارا حساب لے کر کیا کرے گا؟ اے مالک مولا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جتنے بھی آج اس اجتماع میں شریک ہوئے سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ اسی دیہات میں آواز آما کو صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں خود صراط پر ثابت قدمی عطا فرما دینا۔ اے مالک مولا، جس طرح یہاں جمع ہوئے اسی طرح جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پڑوس میں ہم سب کو دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول منظور کرو۔ دیکھیے صبح بھی ہماری کلاس ہوتی ہے، اس لیے سب سے ملاقات ہونے بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا، تو آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کی زیارت کی، نظروں سے ملاقات کافی ہوئی ہے، اس لیے میں نکل جاؤں گا فوراً، تو ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کیجیے گا کہ محمدیوں کی ویسی مسجد کی صبح اگر کام نہ ہو تو میں ٹھہر کر ملاقات نہیں کرتا، لیکن بہت کام لگا تو نوٹس میں بنانے میں صبح ہماری سنڈے کورس کی کلاس ہوتی ہے، اس لیے میں بہت باتیں چاہتا ہوں، تو آپ اس سلسلے میں معاف فرما دیجیے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا